الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق الفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب المقدم الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسأل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سلمان بلند آواز سے خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شریف قبول کریں. راستے مسافروں کے لیے ہوتے ہیں، شیعہ سنی کے لیے نہیں. ہسپتال مریضوں کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے. ماشاءاللہ کیا کہنے ماشاءاللہ سبحان اللہ. کعبہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے. مجلسیں انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، شیعہ سنی کے لیے. اس ذکر نے آج تک کبھی بھی امن کو نقصان نہیں پہنچایا. کیا کہنے یہ اس شہنشاہ کا تذکرہ ہے جو محسن اسلام کیا کہنے نہیں معلوم. غلط تعصب کیوں ہے کہ یہاں بدعملی کی باتیں ہوتی ہیں. میں اس جوان مرد خطے میں مجلس پڑھتے ہوئے عظیم بھٹی کے فضائل پڑھوں تو مجمع خوش ہوا کیونکہ وہ ہمارا ہیرو تھا. لیکن اگر میں دلی میں مجلس پڑھتے ہوئے عظیم بھٹی کی شان بیان کرنا شروع کر دوں مجھے خطرہ ہوگا کیونکہ عظیم بھٹی شہید نے ان کا ستیہ ناس. اب یہ معلوم نہیں کہ مجلسوں سے مسلمانوں کو کیا اطلاع ہے. اور یہ وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے پر فرقہ بندی کوئی
ہوتی ہے فرقہ بندیاں، مندر میں صرف ہندو جاتا ہے، گردوارے میں صرف سکھ جاتا ہے، چرچ میں عیسائی جاتا ہے، مسجد میں مسلمان جاتا ہے۔ ادھر آنے کی پہلی اور آخری شرط ہے انسانیت۔ اور ایک گارنٹی دے کر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر آ گئے وہ شاہ صاحب کا مہمان نہیں، وہ محترم ناظم منبر کا مہمان نہیں، وہ ناصر عباس کا بھی مہمان نہیں، وہ براہ راست مہمان ہے حسین ابن علی۔ جہاں ہندو بھی آ جائے تو اس کی دل آزادی نہیں۔ اور یا اللہ کی محفل میں سب بیٹھتے تھے، فرقوں میں مولویوں نے بانٹ دیا۔ محبت، اسلام، سلامتی کا دوسرا نام، ایمان امن کا دوسرا نام۔ اور اگر وہ اسلام جو آقا دو جہان، جو سید عرب والعجم، تیری سیرت پہ دارین قربان، پتھر کھائے تو ہے مار نہیں، رضا چلی پتھر کھائے ہیں مارے نہیں، کوڑا پھینکنے والی کا ہاتھ پوچھنے چلے، وہ قریب پیغمبر جس نے کبھی درہ بھی نہ اٹھایا، جس نے کبھی تلوار بھی نہ اٹھایا، یہ اس کے شہزادے کا تذکرہ ہے۔ ہر مذہب اور ہر ملت کو دعوت عام ہے کہ وہ آئے، سنے اور پھر سوچے کہ یہ فساد ہے یہ دعوت قرآن۔ شاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کائنات قربان تیری عزت اور عظمت پر، اس کے القاب بہت ہیں، اس کے ٹائٹل بہت ہیں، لیکن الرحمن اور الرحیم ہر نمازی کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی 2 مرتبہ، پھر سورہ الحمد میں بھی الرحمن الرحیم۔ رحمان جس کی رحمت عام ہو، اپنے کے لیے بھی پرائے کے لیے بھی، اس کے دسترخوان پر موسیٰ بھی پلتا ہے، فرعون بھی پلتا ہے۔ نمرود بھی وہیں سے کھائے، ابراہیم بھی وہیں سے کھائے۔ ایسا عطا کرنے والا، ایسا عطا کرنے والا، علی فرماتے ہیں سری اور رضا، جلدی راضی ہو جانے والا۔ اگر عالم علی فرماتے ہیں سری اور رضا، جلدی راضی ہو جانے والا۔ انصاف کیجیے، جلدی وہ راضی ہوتا ہے جو کمزور، جلدی وہ راضی ہوتا ہے جس کی غلطی، جلدی وہ راضی ہوتا ہے جس کا گزارا نہ ہو، قدیر ہو کر، سبحان ہو کر، بندہ کہتا ہے معاف کر دے، اور وہ پلٹ کے کہتا ہے میں تو اسی وقت سے تیرا انتظار کر رہا تھا جب سے تو نے گناہ کیا۔ جو ماں سے زیادہ پیار کرے، جو ماں سے زیادہ پیار کرے، عیسائیت میں اللہ کے لیے ہے آسمانی باپ،
موسیٰ نے ایک دن کہا بڑا کرتا فرعون 2 دن اس کی روٹی بند کر اسے پتا چلے کہ رب تو ہے یا یہ ہے. یہ موسیٰ جلال تھا. اور اب اللہ کا جواب سنے فرما موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے میں رب ہونا کیسے ہو. وہ بندہ ہونا بھول گیا میں اللہ ہونا کیسے ہو. حضرت شجرۃ الانبیاء ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اکیلے کھانا نہیں کھایا. کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا مہمان کے ساتھ. اور یہ حدیث ہے حضرت امام ابو محمد حسن ابن علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہیں نسلوں تم سردار تمہارا بچہ سردار اس کا بچہ سردار. دنیا کے ڈاکٹروں کے نسخے ضروری نہیں ہے کہ اثر بھی کریں. نسخے صرف عمل کرنے کے لیے پھر تجربہ کر کے دیکھیں. اگر فرماتے ہیں نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو دسترخوان قائم کرو. کھلانے والے بنو کھانے والے نہ بنو. علی فرماتے شریف کھلا کے خوش ہوتا ہے اور کمینہ کھا کے. سامعین گرامی ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان ہے. بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لے آ میرا مہمان بن. آ گیا کھانا رکھا فرمایا بسم اللہ پڑھا. اس نے کہا نہیں میں اللہ کو مانتا ہی نہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھوں. ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا لیا چل بھاگ میرے اللہ کا نام نہیں لیتا. مہمان چلا گیا رحمان ناراض ہو گیا. ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی معمول 70 سال. فرمایا 70 سال سے بغیر بسم اللہ کے میں اسے رزق دے رہا ہوں. دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یا من اسمہ دوا. علی فرماتے ہیں جس کا نام دوا ہے. اسمہ دوا وذکرہ شفا. اس کا ذکر کرنا صحت ہے. وطاعتہ غنا. اس کی اطاعت کرنے سے انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے اسی کا تو ترجمہ کیا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اس کے سامنے جھک جا تجھے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. اپنے رب کو پہچان تجھے خالق کرنے والا کون ہے. تجھے کس سے طلب کرنا ہے. کون کریم ہے کہ جس نے تجھ پہ ان آیات کی بارش کر. اس نے روزی کا وعدہ کیا. لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب ہم پیسے مانگنا شروع کریں. وہ وعدہ تو پورا کر رہا ہے نا روزی والا. اب بندہ کہتا ہے پیسے دے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ پیسے دے تو حکمت ہے نہ دے تو حکمت ہے. ہر رات میں وہ اپنے بندوں کو آزماتا
کافی ہو، اللہ اس کے لیے کافی ہو، کیونکہ اس پر بھروسہ ٹکانا ایمان سے۔ ابو الحسن اصفہانی ہمارے بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، یہ وہ عالم دین ہے کہ جس کی نماز جنازہ اس زمانے میں ہوئی کہ نماز جنازہ ہو رہی تھی نجف، اور نماز جنازہ کی آخری سانس کھڑی تھی کربلا۔ اور ان کے بیٹے نے ان کے جنازے پر آ کر شور مچا دیا، میرے باپ کا جنازہ نہیں ہو سکتا، میرا باپ 7,000 عراقی دینار کا مقروض بنا، اس دور کے 7,000 نہیں ہو سکتا، سونے کے سکے 7,000 مقروض بنا۔ اچانک سفر کو چیر کے کوئی جناب پوچھ گیا، اس نے 7,000 دینار دیے، کہا پڑھاؤ دو۔ بعد میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی کہ مولوی صاحب پیسوں کو کر دے گیا، اتنا قرضہ ایک آیت اللہ پر، اتنا قرضہ، یہ پیسے کا کیا کرتے ہیں؟ پھر پتہ چلا کہ علی کے زمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو زیارت کرنے کے لیے آتا۔ علماء کی ہمیشہ دو قسمیں رہی ہیں، علماء حق اور علماء سوء۔ وہ علماء جو حق والے ہیں، وہ علماء جو حکومتوں کے پیچھے کاسر لے کے پیچھے، بادشاہ ہموں کے پیچھے۔ سامعین کرام کل طالب علم آیا اور نجف اشرف کے طلباء جو ہمارے ایسی ایسی غربت کی مثالیں ان کی ہیں کہ ابھی آپ سنیں تو رونقیں کھڑے ہوئے۔ غربت اور علم، عرب خربوزہ کھا کے چھلکا پھینک کے جاتے ہیں، جان بچانے کے لیے طالب علم آتا ہے، چھلکے کو اٹھا کے دھو کے کھا جاتا ہے، ایسی ایسی غربت۔ اس زمانے میں ایک طالب علم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مذہب کی قید نہیں، استثناء نہیں، معافی نہیں۔ پہلی چیز، والدین مشرک بھی ہوں تو خدمت کر، یعنی اگر کوئی والدین خدا نخواستہ مشرک بھی ہو تو شریعت کہتی ہے کہ عزت کر، خدمت کر۔ مخلوق کی اطاعت اس وقت حرام ہو جاتی ہے جب اللہ کی اطاعت سے ٹکراتا ہے۔ میں مثال دے دوں، اللہ کے دن نماز پڑھ، بات کرنا پڑھ، 2 اطاعت میں ٹکرا دے، بات کو چھوڑ نماز پڑھ۔ اللہ کہتا ہے علی ولی اللہ پڑھ، مولوی کہتے ہیں نہ پڑھ۔ علی کی بلاد کسی توضیح میں اگر نہ بھی ہو تو قرآن میں تو ہے، تو مخلوق کی اطاعت خالق سے ٹکرا گئی۔ اب سامعین کرام یہ قدر، وہ رحمان، وہ مالک، 3 چیزوں میں مذہب کی آڑ کو قبول نہیں کرتا۔ پہلے والدین مشرک بھی ہے تو خدمت کریں، دوسرا مہمان، آپ کا نامدار فرماتے ہیں اکرم الضیف ولو کان یہودیا او نصرانیا، مہمان کی عزت کر، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ تیسری چیز قرض، یہودی کا بھی دینا ہے تو واپس کر۔ قرض وہ واحد چیز ہے جو شہید کو بھی معاف کرے۔ اگر کسی سے مال لیا ہے تو اسے واپس کرو۔ قرضہ دینا ہے یہودی کا، طالب علم بڑا پریشان ہے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے پاس آیا، کہہ لیا قبلہ میں بڑا پریشان ہوں، میں نے ایک یہودی کا قرضہ لوٹا، انہوں نے فرمایا
انشاءاللہ اللہ تیری مدد کرے گا. اللہ تیری مدد کرے گا. جی جی. وہ لڑکا پھر پریشان ہو. اس نے دوسری دفعہ کہا اللہ تیری مدد کرے گا. تیسری دفعہ اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں. آیت اللہ نے کہا میں اللہ سے دعا کروں مولا علی کے روضے پہ جا کے خدا تیری مدد کرے گا. وہ پھر پریشان ہوا. بڑی توجہ سے سنیے. اس نے چوتھی دفعہ کہا ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمۃ نے فرمایا کہ تو دوسرے اس یہودی کے پاس جا, وہ طالب علموں کو قرضے دیتا ہے, اس سے قرضہ لے کے اب وہ خوش ہو گیا. طالب علم خوش ہو کے اٹھا. ابو الحسن اصفہانی نے فرمایا میرے پاس آئندہ نہ آنا اے کافر. طالب علم نے کہا کہ میں حوضہ انڈیا کا طالب علم ہوں, میں کافر کیسے؟ فرمایا 3 دفعہ میں نے تجھے خدا کا کہا تو مطمئن نہ ہو. یعنی 3 مرتبہ میں نے کہا کہ اللہ تیری مدد کرے گا تو ان پر کوئی اثر نہ ہو. میں نے یہودی کا نام لیا تو ان پہ اثر ہو گیا. یعنی توکل تو اللہ, اللہ پر بھروسہ کیا, اسے ماننے کا خالق, ماننے کا درس آل محمد نے کیا دیا, کیا تعارف کروایا آل محمد نے. بس حیو قیوم مجھے پاک قبر اطہر کی قسم, روضہ شبیر کی قسم, علی ولی اللہ راستہ, لا الہ الا اللہ منزل. جنہوں نے راستہ ہی چھوڑ دیا وہ منزل پہ کیسے پہنچے؟ ادھر آنے کے لیے سپیڈے مار کے سرائے عالمگیر کراس کر دو. تو جب میرا روح بھی ٹھیک نہیں تو جتنی مرضی سپیڈ ہو ادھر پہنچوں گا کیسے؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے صحیح راستے پر اور سمجھ کے توحید آل محمد کیا, آل محمد نے اس کی توحید کیا بیان, جسے علی جھوک کے آلہ کہے, امیر المومنین سجدے میں سر رکھ کر کہ ساری طاقتیں ادھر ہیں, دیکھنے کی طاقت ادھر ہے سر میں, سننے کی طاقت سر میں, بولنے کی طاقت سر میں, اور کہتے ہیں ان ساری طاقتوں کو جھکا میرے سامنے. کہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ, میری بات کا ہمیں طاقتوں کو رکھ. سوچوں گا وہ جو تو چاہے, دیکھوں گا وہ جو تو چاہے, سنوں گا وہ جو تو چاہے, بولوں گا وہ جو تو چاہے. ہر کر جاتے خیانت, وہ سنتے ہیں جو وہ نہیں چاہتا, اس لیے ہمارے کان ہمارے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جو وہ نہیں چاہتا, اس لیے ہماری آنکھیں ہماری ہیں. ایک ایسا گزرا جس نے وہ کیا جو وہ چاہتا تھا, اس لیے آنکھیں عین اللہ ہے, کان حسن اللہ, زبان لسان. یہ جتنی توحید بچائی ہے حکم پیغمبر سے مشیر دار توحید بچی ہے. ایک بادشاہ علی, آپ اگر ساری تاریخ پڑھیں جن بندوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانا, اس کی ایک ہی ریزن آپ کو ملے گی, ایک وجہ ملے گی, اللہ کو کیوں چھوڑا. اس کی بنیاد ہے خوف. اللہ کو جب بھی کسی نے چھوڑ کر کسی جھوٹے وسیلے کو پکڑا, اس کی بنیاد خوف. مثلا سانپ ڈس کے چلا گیا, ڈر گئے کہ یہ کیا, ایک لمبا سا کیڑا آیا ڈسا اور اس نے نکل گیا اور بندہ مر گیا. پھر انہوں نے اپنی پنچایت میں خود ہی فیصلہ کیا, موت دیتا ہے تو زندگی میں یہی دیتا ہے. اس کی پوجا کرو, خوشامد کرو تاکہ کچھ نہیں. وہ نام کو دیوتا بنا کر بیٹھ
کروڑوں لوگ ہیں جو ناگ کو دیوتا سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں. پتا کر میں کچھ نہ کرے دریا میں چلا ڈالے، بستیاں خراب، کھیت خراب، مویشی بہ گئے. اگلے سال پھر آ گئے. انہوں نے کہا یہ تو ناراض ہوتا ہے، اس کو راضی کرو. انہوں نے گنگا کو اماں بنا لیا، پوری ذمہ داری سے وہ اسے کہتے ہیں گنگا میاں، یہ ہماری ماں. میں لکھنؤ جا رہا تھا عشرہ پڑھنے، کانپور سے گزرا، جس کو بھی میں دیکھوں وہ بھاگ بھاگ کے بوتلیں بھرا اور میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہماری اماں ہے، میاں ہے. تو ماں سے پانی لے کے اشنان کریں گے تو گناہ جو ہے وہ دھل جائے. میں نے کہا اس میں تو فلاں نہیں آتا ہوگا. پھر مجھے پھول دے. کیوں جی؟ میں نے کہا یہ اماں ہے، تم اس کے بچے ہو. ہمارے ملتان میں تو چراغ دبائیاں بچا دیتے ہیں، باہر نکلتے تو ہمیں ختم کر دیتے ہیں. یہ اماں ہے، آپ اس کے بچے. ماں تو بچوں کو نہیں مارتی. اس بندے نے اتنا سوچا کہنے لگا جب تک کناروں میں بہتی رہے امن رہتا ہے، حد سے باہر اندر آئے تو امن نہیں بنتا. کچھ بندے رہتے تھے جناب پہاڑ کے دامن، ان کے اوپر کنکر گرتے، لینڈ سلائڈنگ، ان کو ناراض بناؤ. انہوں نے کنکر کو شنکر بنا پتھر کی دیوتیاں گھڑی تو ہی ہے جو کوئی. کتنی بات ماری ہوئی ہوگی اس بندے پر کی جو پتھر کو خالق سمجھ کے مانتا ہوتا. کتنی بڑی جہالت ہے. پتھر کو تلاش کر اسے رب سمجھ لو. پھر سورج کو کہنے لگا، بندے کٹھے ہو گئے، راز بناؤ اور پوجا شروع. سورج کو خدا مانا، پھر ستارہ گرا. سمجھدار پڑھ لیتا، اس نے کہا آج ادھر بھی رہے، کبھی نے ساتھی بھی باری آ رہی ہے.
اور اتنا بڑا محافظ توحید ہے، کوئی جو کیا توحید بچانے کے لیے، کعبے میں آیا تھا کہ توحید بچے۔ اب یہ راز میں نہیں بتاتا، نہ مجھے پتا، چار دیواری ہے نا، علی کی ماں آئی، دیوار کھلی، علی کی والدہ گرامی اندر چلی گئی، دیوار پھر بند ہو گئی۔ اب اندر راوی کے باپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، اللہ کو کیا پتا کہ آئے تھے کہ پیدا ہوئے تھے؟ یہ تو یا ماں کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے کہ ماں پہلے پہنچی تھی کہ بچہ پہلے آیا۔ جو کم از کم مسلمان ہیں وہ تو مانتے ہیں، اس بات کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ حسین نے لوگ کے نیزہ میں کیا پڑھا؟ مولا تعالی صدیق۔ جتنے بندے بولے ہو بی بی پاک کو میں آج بتا رہا ہوں، حسین نے کیا پڑھا بچے؟ قرآن۔ یہ ذاتی زبان، اسی کو میں معرفت میں بدلوں تو وہ لوگ کے نیزہ پہ ویسے بول رہا تھا جیسے وہ بولتا ہے، نہیں تو چپ کر کے قرآن کلام الہی نہیں، جو بولے مجھے کلام الہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہے، تو حسین وہی بول رہا تھا۔ آواز نکلتی ہے جناب پھیپھڑوں سے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی حکیم ہو، یا بیٹھو جاؤ دنیا سے پوچھو، آواز پیدا ہوتی ہے پھیپھڑوں سے۔ جب تک پھیپھڑوں میں ہوا نہ بھرے لفظ آگے آتے ہی، جس چیز سے آواز بنتی ہے وہ کربلا میں تھی۔ غازی تمہیں سلامت ہو، اور حسین بول رہے تھے، ابھی بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ اور ہے ہم اور۔ 110 مقامات پر قرآن پڑھا، جتنے علی کے عدل ہے، وہ لوگ نے نیزہ میں قرآن پڑھتا ہے، سارے ظاہر ہے کہ جو ابو جہل جیسا ہوگا وہ جادو سمجھے گا، جو سلمان جیسا ہوگا وہ ان کی عظمت کو مان کرے گا۔ بولنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ جب تک کوئی سنے نہیں بولتا نہیں، اس لیے کئی لوگ گنگے نہیں ہوتے، اصل میں بہرے ہوتے، سنا نہیں تو بولے کیسے؟ اور بچے نے جو بولی سنی وہی بولنے لگ گئے۔ انگریزوں کے گھر پیدا ہوا، چھوٹا سا ہے اور انگریزی بول رہے، میرے جیسے بندے ایسے ہی حیران ہوتے رہتے، یہ نہیں چلی انگریزی کی پہلے ہی انگریزوں کے گھر، عربیوں کے گھر میں ہوگا تو عربی بولے گا، جو سنے گا وہ بولے گا، جو بولنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ علی دنیا میں آئے، پیغمبر نے اٹھایا، پہلا فکر کا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بیٹا اس وقت بولا جب لوگ نہیں بولتے، باپ اس وقت بولا جب بچے نہیں بولتے۔ اب میں ان بھائیوں
کیا کہنے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ وہ خاندان ہے جو بشریت کی سمجھ میں نہیں ہے. یہ مبلغان توحید ہے, یہ محافظان توحید, ان کا سبق توحید, ان کا بیان توحید, ان کا پیغام توحید. لیکن توحید خالص, توحید بھی دو قسم کی, ایک ہے توحید ابلیس. یہ سورہ حشر پڑھ کے آئیے گا. سورہ حشر کے لیے فرمان ہے کہ 40 دن اگر کوئی لگاتار پڑھ لے, میں معافی مانگتا ہوں, مجھے سیدوں کے سامنے جرات نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ ہی کے بڑوں کی باتیں ہیں سیدوں کا, آپ ان سے بہتر جانتے ہیں. 40 دن اگر کوئی کنٹینیو بغیر وقفے کے سورہ حشر پڑھے, امام فرماتے ہیں مستجیب الدعوات بن جائے گا. جو منہ سے نکالے گا اللہ قبول کرے. اور میں نے کہا کہ شیطان پہلے انسان سے کہتے ہیں پھر کفر کر, جب وہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں انی بری ہوں, میرا کوئی واسطہ نہیں, میں تو عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں. اور قرآن میں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ شیطان اللہ میاں کو نہیں مانتا. رب 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 پروردگار نکل جا, رب رب اللہ کا منکر نہیں ہوا یہ کم بات. دوسرا عقیدہ قیامت کو بھی مانتا ہے, نہ مانتا تو کیوں کہتا مجھے قیامت کو مانتی, توحید کو بھی مانتا ہے, قیامت اس کے نبیوں کو بھی مانتا ہے. سب کو پھٹکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. وہ نبی توحید نبوت قیامت, یہ اصول دین ہے شیطان. اللہ کو مان لیکن اس طرح جیسے مصطفیٰ نے بنوایا, اس طرح سے نہ مان جیسے شیطان مانتا. اللہ کو قادر مانتا تھا, اسی لیے تو کہہ رہا تھا مجھے زندگی دے دے, قیامت تک زندگی دے دے. اگر نہ مانتا تو کیوں کہتا کہ تو دے دے, جانتا تھا کہ یہ دے سکتا. اس کی توحید جو ہے وہ 6 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے, ستون 6, وہ گر جائے تو اس کا سارا عقیدہ دھڑام سکے. وہ کل عرض کروں گا کہ اس کے 6 عقیدے کیا, اور عرض قرآن سے کروں گا. ماشاءاللہ, کیونکہ اگر قرآن سے ہٹ کے بات کروں تو اختلاف. جب اللہ نے کیسی سچی کتاب دی ہے, یہ غلط پروپیگنڈا. شیعوں کے تو 40 سپارے, اگر ہمارے 40 سپارے ہیں تو اللہ ہم پہ لعنت کرے, اور اگر 40 نہیں ہے تو جس نے الزام لگایا ہے اللہ اس پر لعنت کرے. سپارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, چھپے ہوئے نہیں. قرآن کا پہلا حرف ہے بے, بسم اللہ, بے بڑی نظر, آخری ہے سین, بناس, بے سے شروع ہوا سین پہ ختم ہو, بے اور سین بس. کیا بات ہے, بے اور سین کے بڑھ گئے. پہلی محرم میں تو تھک گئے. بے اور سین یہ ہے قرآن. بے سے شروع ہوتا ہے سین پہ ختم ہوتا ہے, بے سے شروع ہوتا ہے سین پہ ختم ہوتا ہے. صحیح بخاری شریف میں یہ فکر لکھی ہوئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق, یہ پہلے قرآن میں نہیں تھے. صحابی رسول فرمایا پہلے قرآن میں نہیں تھے. پھر فرماتے حسن اور حسین مسجد میں کھیل رہے تھے, جبرائیل نازل ہوا, کہنے اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک حسن کے گلے میں ڈال دے, ایک حسین کے گلے میں, تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے.
دنوں میں اور ان دنوں میں بڑا فرق. بے شک عزاداری پورا سال ہوتی ہے، لیکن جس طرح روزے بھی پورا سال رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے برابر کوئی روزہ نہیں ہو سکتا. عزاداری پورا سال کیوں نہ ہو، دن رات کیوں نہ ہو، یہ جو 2 مہینے اور 8 دن ہیں، اور ان میں جو یکم محرم سے 10 محرم ہے، مجھے غازی کے علم کی قسم، اولاد بھی مر جائے تو ہم فرصت نہیں. ہم ان دنوں میں اتنے محتاط ہیں، ہمارا پورا گھر کیوں نہ ختم ہو جائے، ہمیں صرف رسول بھی کرتے. دنیا مسکراہٹوں پہ خرچ کرتی ہے، دنیا خوشیوں کے موقع تلاش کرتی ہے. یہ مٹی پہ بیٹھنے والی وہ قوم ہے جو ماں بہن بیٹیاں ساتھ لے کر گلیوں میں پوچھتے پھرتے ہوتے ہیں حسین کی مجلس کا. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے. جعفر الصادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ جو اتنا رو رہے ہیں محرم کا چاند نظر. اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے، کوئی جتنا امیر کیوں نہ ہو، ان 10 راتوں میں مٹی پہ سو، 4 پائی ہے تو الٹ کے سو، کیونکہ عرش کے بستے کا گھر اجڑ. تم گھروں میں سو گے، علی کی بیٹیاں جنگلوں میں. تیری میری بہنوں نے یہ چاند گھروں میں دیکھا ہے، سکران قبر محبت سے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا غریب کی عزاداری کو. تیری آنکھیں بند ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا حسین کیا، اس ماتم کی عظمت کیا ہے، اس عزاداری کی عظمت کیا ہے. دارین قربان شبیر کی عزاداری، اولاد قربان حسین کی عزاداری، ماں باپ قربان حسین کی عزاداری. ایک ہندوستان کے شاعر کا شعر ہے، ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش ادا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگا. جتنا ہو سکے لوگ ان دنوں میں ذاکر کی محتاجی نہیں، رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ محرم، یہ لفظ کافی ہے کہ محرم. اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہا. پانی کم سے کم بھی کہتا مار کے نہ ہنس. آپ دنوں میں ان دنوں میں فرق ہو. گوشت سے ہو سکے تو پرہیز کر، سادہ غذائیں استعمال کر. ماں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں، عزاداران حسین تمہارے گھر سے جب نکلے ان کی تیاری پر ان کی مدد کر کے زہرا. یہ تعین نہ کرو کہ کون پڑھے گا کیا پڑھے گا، پتہ نہیں کس مجلس میں فاطمہ آئی ہو، کس مجلس میں زین العابدین میرا منتظر ہو. غریب کی عزاداریوں کو نکل، اس کو رو جس کو رونے سے خدا مخلوص ہو جاتا. ایک لفظ کا میں ذمہ دار، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی کیوں پریشان رہے، میں دلیل کل پہ چھوڑ دوں. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا؟ اللہ کو، کمزور کو نہیں، محتاج کو نہیں، قدیر کو، بالغ کو. یہ آیت ہے قرآن. کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ تو میں نے کہا مولا قرض حسنا کیا ہے؟
کا میرے جند غریب کی عزاداری. امام رضا علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے, اچانک چاند نمودار ہوا, نالین اتار دی, ننگے پاؤں بطول کا لال چلنے لگا, دکانداروں نے دکانیں چھوڑی, قدموں پہ گر کے کہتے ہیں فرزند رسول نالین کب کب آتے ہو تو سبرما بولتے ہو محرم لجا. اس کا مولا محرم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ فرما ڈرتے ہیں کہیں تو قدیر کی طرح محرم کو نہ اپنے بچوں کو عزاداری کر کے دکھاؤ, اگلے سال تم نہ بھی ہو تو تیرے بچوں کو پتا چلے کہ حسین ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چلے کہ غریب کی عزاداری. یہ تماشا نہیں, یہ غریب کی داستان ہے, یہ ایک مظلوم کی داستان ہے. وہ حکومتیں مٹ گئی جو حسین سے ٹکرائی, وہ تاج ڈوب گئے جو حسین سے ٹکرائے, وہ تاج اچھل گئے جو حسین سے ٹکرائے, وہ مٹ گئے تو حسین کو مٹانا چاہتا ہے. قدم قدم پہ یہ ذکر ہوتا ہے. ہم مر جائیں گے, ہمارے بچے الگ ہو جائیں, وہ مر جائیں گے, ہماری بچے ہو جائیں, ہماری بیٹیاں ہو جائیں. ہمارا وعدہ ہے قریب زہرا سے, کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں دعائے پیغمبر سے, ہم تمنائے رسول ہیں, ہم آمین زہرا. ماں نے پوچھا تھا سب کو کفن دیا, میرے حسین کو کیوں نہیں؟ اب آگے فاطمہ نے خود رو نہ مجھے رلا, کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا گیا. تیرا بچہ کربلا میں ذبح ہوگا, کوئی غسل دینے والا نہ ہو. میرا حسین بھارت ہے. علی زہرا کے ہاتھ پکڑو, امیر المومنین نے تھاما سیدہ, تڑپ کے پوچھتی ہے آپ میرے بچے کو نہیں بچائیں؟ رو کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میں نہیں ہوں گا اس کو. تڑپ کے کہتی ہے اس کا بابا شیر خدا ہے, وہ میرے بچے کو بچائے. آواز ایک بابا بھی نہیں ہو, اس کا بھائی حسن. پیغمبر فرماتے ہیں حسن بھی نہیں ہوں. بابا نہ گھبرائے, میں میدان میں چلی جاؤں, میں اپنے بچے کو چھپا لوں گی, میں بچہ ذبح نہیں. فاطمہ اس وقت تم بھی نہیں ہو. ایک مرتبہ زہرا نے طرف کے کہا نہ آپ ہوگے, نہ علی ہوگا, نہ حسن, نہ میں, میرے بچے کو روئے گا کون؟ اس وقت پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئے. جس کے جوان حسین کے جوانوں کو, جن کی عورتیں حسین کی عورتوں کو روئے. پیغمبر نے دعا کی, فاطمہ زہرا نے آمین کو. کتابوں میں ہے کہ بچہ اٹھ کھڑا ہو. میں طالب علم ہوں لیکن میں ایک ایک لفظ اور حرف ذمہ داری سے رہا. بچہ اٹھا اور نانے کے پاس رہے. نانا جو مجھے روئے گا آپ اس سے کیا دیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا حسین میں اس کی شفاعت کروں. نانا شکریہ. بچہ بابا کے پاس آئے, بابا جو مجھے روئے گا اسے آپ کیا دیں گے؟ فرمایا تیرا باپ قیامت کی گرمی میں کوثر کے جام لیے ہوئے
علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر قضاء السوء ومن شر كل ذي شر ومن شر جن والعين ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصياتها إن ربي على صراط مستقيم. خدایا اپنی عزت و جلال کا واسطہ مجلس عذاب منظور و مقبول بانیان مجلس میں رحمت فرما، رزق میں برکت عطا فرما. سنی شیعہ مسلمان جو اپنے رسول کے بیٹے کے ذکر میں شریک ہیں یا گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان کی گھر آباد رہیں، وہ بستیاں آباد رہیں جہاں غریب کربلا کا ذکر ہوتا ہے. خدایا بہن محمد و اہل بیت محمد بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، سامعین مجلس، منتظمین مجلس، چاہے وہ ہمارے یہاں کے نوجوان ہوں، چاہے پنجاب پولیس کے نوجوان ہوں، جنہوں نے قریب زہرا فرزند رسول کی مجلس سے ادا ہے ڈیوٹیاں دی ہیں. خدایا ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق حاضر عطا، کسی کو خالی واپس نہ بھیج، سب کی جھولیاں حسن حسین کے صدقے سے لبریز کر. حضرت حجت خدا کی حکومت ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کر. حضرت کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت کرا. ہمارے اعمال، ہمارا رزق اس قابل بنا کہ ہمارا گھر امام زمانہ کے قدم مبارک کے قابل. ہم یتیموں کی طرح زندہ وارث پردہ غیب ہے. ہماری آنکھوں کو اجازت زیارت امام زمان نصیب کر اور ہمیں امام کی حکومت دیکھنا نصیب فرما. سارے آمین کہنا. 72 کا واسطہ ہمیں 313 میں شمار فرما. اس قابل نہ ہو تو 313 کی خدمت گزاروں میں شمار فرما. پریشانیاں دور کر، حاجتیں پوری کر، بالخصوص پوری دنیا میں اور بالخصوص وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں عزاداری امام حسین کی ساتھ بچھی ہے، اپنے حفظ و امان میں دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما.